آج سے میں آپ کو دنیا کے مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں اس دنیا میں رہتا ہوں یہاں پر انسان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا ایک جہنم میں رہ رہی ہو، لیکن اسی دنیا میں کچھ علاقے اور کچھ ریاستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جنتی معاشرہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ عقل و فکر سے اپنے قوانین بناتے ہیں، انسانیت کے مطابق قوانین بناتے ہیں، انسانیت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین بناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ جنتی معاشرہ محسوس ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے معاشرے ایسے ہیں اس وقت، لیکن زیادہ تر جو ریاستیں ہیں، جو ممالک ہیں، وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے اندر جو عوام ہے ان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ یہاں پر طبقاتی نظام ہے، ایک حاکم قوم ہے اور دوسری جانب محکوم قوم ہے۔ حاکم قوم یہ عیاشی کی زندگی گزارتی ہے، جس میں سرمایہ دار طبقہ آتا ہے، جس میں آپ کے مذہب کے علماء کرام آتے ہیں، چاہے آپ کا کوئی بھی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، مسلم مذہب ہو، یہودی مذہب ہو۔ یہ مذہب یہ تو انہوں نے خدا کے نام پر دھوکہ دیا ہوا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہے اس وقت دنیا میں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کوئی بھی مذہب، چاہے وہ مسلم مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، کیا وہ موجودہ انسان کی جو ضروریات ہے، جو موجودہ مسائل ہے، ان مسائل کا حل ہے؟ کوئی بتاتا ہے مذہب آپ کو؟ کوئی نہیں مذہب بتاتا ہے۔ یہ انہوں نے خدا کے نام پر اور خدا کے رسول کے نام پر یہ انہوں نے ڈرامہ دیا ہے، لوگوں کو فریب میں رکھا ہے، صرف وہ جذبات کا کھیل ہے نا سارا۔ تو دوستو، اگر آپ عقل و فکر سے مشاہدہ کریں تو جو آپ کی عالمی قوت ہے، جو آپ کی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ طبقاتی نظام بنائے ہوئے ہیں نا، وہ ان طبقاتی نظام میں وہ آپس میں ان کو لڑاتے ہیں، یہ ممالک آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے۔ کیسے طے کرتی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں ایک نظام وہ قائم ہے، تو دوستو جو ایک نظام ہے وہ دنیا چاہتی ہے ایک نظام ہو، چاہے وہ سیکولر ہے، کمیونسٹ ہے، لبرلزم ہے، سوشلزم ہے، کوئی بھی کسی بھی وہ گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کی نگاہ وہ امریکہ میں ہوتی ہے، اقوام متحدہ کی طرف ہوتی ہے، عالمی عدالت کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ہے آواز انسان کی۔ دیکھ لیں کہ انسان کی آواز اتنی ابھری کہ یہودیوں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے وہ فلسطین کے ساتھ کیا کچھ کیا، جینوسائیڈ کیا، قتل عام کیا، جنگ ایک شروع کی۔ عالمی عدالت نے، جو دنیا کی عدالت ہے، انسانوں کی عدالت ہے، دوستو جو اس عدالت میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان ممالک کے جو بلاک ہے نا، ان کی طرف سے وہ نمائندہ بن کر بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی کافی پریشرائز ہوتا ہے انسانوں کا۔ تو انسان یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو حق ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، انسان کو امن ملنا چاہیے۔ تو دنیا کی عالمی عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کیے تھے، لیکن آپ کی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ حال ہے کہ وہ نیتن یاہو کو گرفتار نہیں کر رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوستو کچھ فرعون ہے درمیان میں اس عدالت کے آگے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، جو انسانوں کے آگے رکاوٹ بنا ہے۔ دوستو جو فرعون ہوتا ہے نا، اس نے پہلے انسانوں کا جو گروہ ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک جتھا اس پر حملہ نہ کرے۔ تو دیکھ لیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے انسانوں کو گروہوں میں رکھا ہوا ہے، ان گروہوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور اوپر معاشی پابندیاں لگاتے ہیں، ایٹمی پابندیاں لگاتے ہیں، تجارت کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ وہ دیکھ لیں کہ پاکستان ایران سے تیل نہیں لے سکتا جی، ہندوستان کے اوپر یہ پابندیاں لگائی ہیں، یہ بنگلہ دیش پر ہم نے یہ پابندیاں لگائی ہیں، سری لنکا پر یہ پابندیاں لگائی۔ مسلمان ممالک، یہ ایران ہے، پاکستان ہے، یہ ایک دوسرے سے تجارت نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ اوپر صاحب کا آرڈر ہے۔ وہ صاحب کون ہے؟ جو دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو دنیا کا ایک نظام ہے۔ تو اس نظام میں وہ دنیا کی جو آواز تھی نا، انسان کی آواز، انسان کی فکر کی آواز سنی نہیں گئی، اس پر عمل نہیں ہوا۔ جس طرح عدالت نے فیصلہ کیا لیکن نیتن یاہو کو پکڑا نہیں جا رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اس پر عمل نہیں کر رہی۔ دوستو میں چاہتا ہوں کہ انسانیت اپنی آواز کو بلند کرتی جائے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ننگا کرے کہ یہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ عمل کیوں نہیں کرتی، یہ کس کے کنٹرول میں ہے، یہ کس کے ایجنڈے میں ہے۔ اور آپ عالمی عدالت کو اس کو زیادہ ترجیح دیں، اس کی آواز بلند کریں، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ سب کو آواز اٹھانا پڑے گی کہ جہاں پر انسانیت کے قوانین ہو، انسانیت کے آئین ہو، آپ سب کو یہ ایفرٹ کرنا ہوگی۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اوپر ایک عالمی عدالت بھی ہونی چاہیے جو انسانوں کی ہو، یہاں پر انسانیت کی آواز ہو، جہاں پر انسانیت کی تذلیل نہ ہو، بلکہ جس انسان کو امن چاہیے وہ عدالت اس کو امن دے،
اور دنیا کا ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس کی ریٹ پوری دنیا پر برقرار رہے۔ تو دوستو ہم سب کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم دنیا کی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں عوام کی آواز کو اوپر لایا جائے اور عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ تو دوستو اگر آپ عقل و فکر سے مشاہدہ کریں تو فرعون کی ریاست میں طبقاتی نظام ہوتے ہیں، یہاں پر لوگوں کی محنت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ ہر فرعون کو مذہب کا سہارا چاہیے۔ تو انسانوں اگر ہم عقل و فکر سے مشاہدہ کریں تو دیکھیں گے کہ ہر دور میں فرعون وہ کھڑا رہا ہے، اس فرعون کے ساتھ قارون بھی کھڑا رہا ہے جو سرمایہ دار طبقہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مذہب بھی کھڑا رہا ہے جو اللہ اور رسول کے نام پر، الہامی مذہب کے نام پر وہ وجود میں آیا۔ یہ سرمایہ دار تو کچھ نہ کچھ انویسٹ کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے جتنے بھی مذہب ہیں اور اس مذہب کے جو علمبردار ہیں، جو مذہبی پیشوائیت ہے، جن کو علماء اکرام کہتے ہیں، پنڈت کہتے ہیں، پاپ کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں، یہ بغیر انویسٹ کیے ہوئے یہ آپ کی محنت کو کھاتے بھی ہیں اور خود عیاشی بھی کرتے ہیں۔ سرمایہ دار تو انویسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ مذہبی جماعتیں انویسٹ بھی نہیں کرتی بلکہ ان غریبوں سے اور چندہ دھندہ لیتی ہے۔ دوستو ہر فرعون کو مذہب کا سہارا چاہیے، اور ان کے درمیان جو راز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاشی نظام، یہ پیسہ چندہ دندہ کے گیم ہے سارے۔ اور دوسری طرف یہ انسان بھی چاہتے ہیں عالمی لیول پر کہ دنیا میں امن یہ ہونا چاہیے، نہ کہ نیتن یاہو کی طرح وہ جنگوں کو چھیڑنا چاہیے، جو بائیڈن کی طرح جنگیں پیدا کرنی چاہیے، بلکہ وہ جنگ بندی ختم کرنے چاہیے، بیٹھ کر معاہدے کرنے چاہیے، اور کاروبار کے درمیان اتنی وہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے جن کے اگر ایران اور پاکستان ہمسایہ ممالک ہیں بلکہ برادر اسلامی ملک ہیں، یہ بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے سے تجارت کیوں نہیں کر سکتے جنہیں اوپر ایک یہ امریکہ کا قانون ہے؟ تو دوستو یہ ان کا قانون غلط ہے نا، یہ فرعون کا قانون ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم انسان چاہتے ہیں کہ قانون ایسے ہونے چاہیے اگر کسی پر پابندی لگنی ہے وہ سب پر لگے۔ ایٹمی پروگرام پر پابندیاں کیا وہ ایشو چل رہا ہے، جس طرح پاکستان کے اوپر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں امریکہ کی طرف سے، دوستو یہ پابندی غلط ہے۔ کسی ایک ملک پر پابندی کیوں لگانی ہے؟ یہ کوئی ذاتی انا کی وجہ سے کسی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ یہ ایران ہمارے خلاف ہے، اس کا نظریہ ہمارے خلاف ہے تو ہم یہ پابندیاں لگائیں گے کہ یہ ترقی نہ کر لے۔ دوستو سب کو ترقی کا موقع دینا چاہیے، جہاں پر انسانیت کی عزت ہو، اس کی تکریم ہو، تذلیل نہ ہو۔ ہمیں یہ دنیا کو ایک جنتی معاشرہ بنانا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو دیکھیں تو یہ قرآن انسانیت کے لیے کتاب اتری ہے، اس میں انسانیت کا ضابطہ حیات ہے۔ لیکن دوستو بدقسمتی سے یہ مسلمانوں کے علماء کرام انہوں نے تو جنت کو وہ مرنے کے بعد پر رکھا ہوا ہے، اور جو جنت یہ بتاتے ہیں وہ عقل فکر میں آتی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہی یہ خدا کی جنت ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ خدا کی جنت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، جو ہمارے پاس کتاب ہے قرآن کریم، جو اللہ کی کتاب ہے وہ انسانوں کے لیے کتاب ہے، اس میں انسانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، وہ اس انسانی معاشرے کو جنتی معاشرہ بناتی ہے۔ دوستو عقل و فکر کے ذریعے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں نا کہ اس دنیا میں ایک جنتی معاشرہ بننا چاہیے جہاں پر امن ہو، اطمینان ہو، تو خوشحالی ہو، تو یہ جنت ہے نا۔ تو جنتی معاشرہ بنانے کے لیے یہ قرآن ہمیں کافی ہے، یا پھر عقل و فکر سے اگر بنانا ہے تو وہ آپ لیٹ پہنچیں گے۔ ابھی آپ اعتبار کر رہے ہو عمران خان کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہوگا یہ جنتی معاشرہ کیسے بنانا ہے، یہ آپ کو بعد میں دھوکہ دے دیں، کیونکہ ہر فرعون کو مذہب کا سہارا چاہیے، تو ان کو مذہب کا تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ مذہب اس کے لیے وہ کتنا خطرہ بنا ہے۔ تو دوستو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس مذہب کو ایکسپوز کریں کہ یہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں نا یہ اس فرعون کی ریاست کا حصہ ہیں۔ فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مصر میں فرعون ڈائنیسٹی تھی، تو وہاں پر طبقاتی نظام تھے، حاکم قوم تھی، محکوم قوم تھی، غربت تھی، کسانوں کا برا حال تھا، اور فرعون اس کا مالک بنا ہوا تھا کہ یہ نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں، تو اس طرح کا نظام تھا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ نبی کو بھیجا کہ جس نے اس فرعون سے ٹکر لی تھی۔ دوستو اگر آپ مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھیں گے، بخاری شریف پڑھیں گے، مسلم شریف پڑھیں گے، یا پھر یہودیوں کی کتابوں کو پڑھیں گے، یا پھر عیسائیوں کی کتابوں کو پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سوٹا وہ سانپ بن گیا تھا، انہوں نے یہ اتنی سب بکواسیات بیان کی ہیں۔ دوست اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے کہ جو بےہودہ نظام کو چیلنج کرتا ہے اور اس کے آلٹرنیٹ ایک اچھا نظام قائم کر کے دیتا
دیتا تھا جس میں انسانیت کو انصاف مل سکے، ان کو ان کے حقوق مل سکے، یہاں پر انسانیت کی تذلیل نہ ہو بلکہ ان کی تکریم ہو۔ یہ ایک نبی کا مشن ہوتا تھا جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا۔ تو دوستو اب تو وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب میں کہتا ہے جو قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ٹھیک سے بتاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے بھی کچھ واقعات چلے آ رہے ہیں جو اب آپ سنتے ہو کہ وہ سوٹا وہ سانپ بن گیا تھا، وہ یہ ہو گیا تھا، وہ عصا مارا تو وہ راستہ بن گیا۔ تو یہ آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، یہودیوں کے بھی یہی واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسائیوں کے بھی یہ ہیں، مسلمانوں کے بھی یہ ہیں، اور اس پر یہ سب متفق ہیں۔ یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جو باطل کا نظام ہوتا ہے اس پہ یہ مذہب متفق ہوتا ہے، حق کے نظام میں مذہب ہوتا ہی نہیں ہے۔ مذہب متفق اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جو باطل کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرعون نے اپنے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ یہ فرعون کی ذہنیت ہے، یہ فرعون کا مائنڈ سیٹ، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فرعون نے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ آپ اپنے اپنے مذہب میں دیکھ لیں، اگر آپ ہندو مذہب سے ہیں تو ہندو مذہب کو دیکھ لو، آپ کے ہاں گروہ نہیں ہیں، طبقات نہیں ہیں۔ اور آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں، کتنی پارٹیز ہیں پاکستان میں، دیکھ لیں کتنی فرقہ واریت ہے۔ عیسائی مذہب کو دیکھیں، ان کے ہاں بھی مختلف فرقے ہیں، اور پارٹیز بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ پارٹیز اکٹھی کیسی ہوں گی؟ کیا ان میں کوئی ایک پارٹی ٹھیک ہوگی؟ نہیں، یہ ساری پارٹیز ہی باطل ہیں۔ نظام تو ایک ہونا چاہیے نا، نظریہ تو ایک ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کا مذہب سچا ہے تو آپ کے اندر وہ اتنی پارٹیز کیوں ہیں، یہ اتنے گروہ کیوں ہیں؟ دوستو یہ گروہ آپس میں لڑتے ہیں، لوگوں کو الجھائے رکھتے ہیں، تقدیر کے نام پر، صبر کے نام پر۔ یہ جتنے بھی مذہب ہیں نا اس وقت دنیا میں، اور مشہور مذہب ہندو مذہب، عیسائی مذہب، مسلمان مذہب، اس وقت مشہور تو یہ ہیں۔ تو ان تمام مذاہب میں جو میں 3 بیان کیے ہیں، ان میں آپ کو موجودہ مسائل کے بارے میں یہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا، موجودہ فرعون کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا، موجودہ یزید کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا کہ انسان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ یہ مذہب بولتا ہی نہیں ہے، خاموش ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دوستو یہ مذہب یہ سب سے بڑے لٹیرے اور چور ہے، یہ اس فرعون کی ریاست کے نمائندے ہیں، یہ حامان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ نبی کو قارون کی طرف، حامان کی طرف اور فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ دوستو فرعون کے اندر قارون کا نظام اور سرمایہ دارانہ نظام یہ آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ دوستو اس قارون کے ساتھ ٹکر کون لے گا؟ صرف میں چاہتا ہوں کہ وہ مزدور طبقہ یہ اکٹھے ہو جائیں، یہ سمجھیں کہ آپ کا حق کون کھا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق آپ کو آپ کی محنت کا اجر ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ آپ کو آپ کی محنت کا اجر نہیں دیتے اللہ کی کتاب کے مطابق، بلکہ یہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی تنخواہ دینی ہے، کتنی دہاڑی دینی ہے۔ اور حامان کا نظام، یہ حامان یہ مذہب کا نمائندہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اصل کتاب جو ہوتی ہے، جو اصل دین ہوتا ہے، جو اصل نظام ہوتا ہے، اس کے آگے یہ ایک رکاوٹ ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری مسلمانوں کا حامان ہے، اور اسی طرح یہ جتنے بھی مذہب ہے یہ سب حامان کے نمائندے ہیں، یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ حامان پھر آگے وہ اپنے علماء کرام کو بلاتا ہے، ساحر لوگوں کو بلاتا ہے، فریب کار لوگوں کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ موسیٰ کے مقابلے میں وہ آگے سے رسیاں آئی تھی، ان کے اپنے نظام تھے، یعنی کہ فقہ حنفی کا اپنا نظام تھا، فقہ مالکی کا اپنا نظام تھا، مسلمانوں کا اپنا تھا نظام، عیسائیوں کا اپنا نظام تھا، ہندوؤں کا اپنا نظام تھا، یہودیوں کا اپنا نظام تھا۔ جب یہ مختلف نظام یہ آپ ٹرائی کریں گے کہ یہ دنیا میں ہونے چاہیے، دوستو دنیا میں تو ایک نظام ہونا چاہیے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کا ہی نظام ہو، وہ قرآن کا ہی نظام ہو۔ تو ہم اس قرآن کی بات کریں گے تو جو خالص وحی ہے، خالص کتاب ہے، تو ہم اس اللہ کو جانتے ہیں جو اس قرآن کا اللہ ہے، جو ہمارا اللہ ہے، ہم سب کا اللہ ہے، جو اس کائنات کا اللہ ہے۔ جو مسلمانوں کا اللہ ہے ہم اس اللہ کو نہیں جانتے، جو سوٹی کو صاف بنا دیتا ہے، ابراہیم کو وہ آگ سے بچا دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات معجزات کے نام پر ہیں یہ جھوٹ ہیں، باطل ہیں، فریب ہے، کیونکہ یہ امام بخاری کی پروڈکٹ ہے، امام مسلم کی پروڈکٹ ہے، جو یہ مذہب اسلام ہے۔ یہ مذہب دھوکہ ہے، یہ آپ کو فریب دے رہا ہے۔ آج انسان فریب نفس میں مبتلا ہے، لیکن دوستو آپ کی جو آواز ہے نا اندر کی، وہ ہے آپ کی ضروریات۔ یہ ضروریات کی آواز آج دنیا میں پھیل رہی ہے، آپ کی آزادی کی آواز ہے۔ دوستو اگر آپ نے حقیقی آزادی لینی ہے نا تو ایک نظام آپ کو وہ چاہیے، ایک نظام آپ وہ اس کو بلڈ کرو، ایک نظام آپ اسٹیبلش کرو، عالمی عدالت کو اسٹیبلش کرو۔ تو وہ اس کے لیے جو قوانین ہونے چاہیے، جو اس کے لیے آئین ہونے چاہیے، اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ انسانوں کے ہونے چاہیے۔
جہاں پر انسانیت کی تکریم ہو، جہاں پر انسانیت کی تذلیل نہ ہو۔ تو ہمیں اس دنیا کو جنت کا معاشرہ بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ جو اللہ کی جنت ہے وہ زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، تو آگے بھی جنت ہے، مرنے کے بعد بھی جو زندگی آئے گی وہ وہاں پر بھی جنت ہے، کیونکہ یہ شعور آگے بڑھے گا، انسان آگے بڑھ رہا ہے، ابھی بھی بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو یہ جو جنت ہے یہ ہمیں پہلے زمین میں اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے یہ ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن ہم نے دیا ہے جس میں انسانیت کے لیے قوانین ہے۔ تو انسان پہلے وہ جنت میں تھا، لیکن یہ جنت سے اترا اپنے معاشی نظام کی وجہ سے کہ اس نے وہ پھل کھایا، وہ غلط طریقے سے اس نے پھل کو کھایا، رزق کو لیا۔ تو دوستو یہ انسان جنت تب بھی بنائے گا جب اس کا معاشی نظام بہتر ہوگا۔ تو اس معاشی نظام کی بہتری کے لیے ہمیں رول آف لا بنانے پڑیں گے، کیونکہ انسان تمدنی زندگی کے ذریعے رہتا ہے، تو اس کے اوپر کچھ قوانین اور آئین ہونے چاہیے جو ان کو معاشرے کو جوڑ کر رکھ سکے۔ تو وہ انسانیت کے قوانین ہیں۔ آج انسان وہ بیٹھ کر سوچے، اپنے شعور کو استعمال کریں کہ انسانیت کے کیا قوانین ہونے چاہیے جس میں انسانیت وہ برابری کی سطح پر رہے، وہ ایک جنتی معاشرے کی سطح پر رہے۔ تو اس کے لیے ہمیں قوانین ڈسکس کرنے ہیں، ہم نے ان قوانین کو ڈسکور کرنا ہے عقل فکر کے ذریعے۔ دوستو میں اللہ کی کتاب کے ذریعے ان قوانین کو ڈسکور کروں گا کہ اللہ کی کتاب انسانوں کے لیے کون سے قوانین وہ نافذ کرتی ہے، کیا بتاتی ہے، کتنی آزادی دیتی ہے۔ تو آپ لوگ عقل فکر سے دیکھیں کہ انسان آزادی کے آخری لیول پر وہ کہاں تک جاتا ہے اور اس کے لیے حدود اور شرائط کیا ہیں۔ ہم اس کو ڈسکس کریں گے جس میں انسانیت ایک جنتی معاشرے کی طرح رہے۔